ہمارا کے پی کے بھی جل رہا ہے اور بلوچستان بھی جل رہا ہے۔ جب پاکستان کی سب سے بڑی بیماری جو ضیاء الحق کو جب نافذ کیا جاتا ہے، پاکستان کا پرابلم یہ ہے کہ یہاں پر اگر ایک اونٹ جو ہے اس کا پاؤں کاٹ دیا جاتا ہے تو پورا ملک روتا ہے، لیکن یہ ہمارے ملک کے اندر ہی سب کچھ ہو رہا ہے، پاکستان کے اندر یہ سب کچھ ہو رہا ہے۔ ریاست ماں کی طرح ہوتی ہے، اور ماں جب اپنے بچوں کا خیال کرنا چھوڑ دیتی ہے تو پھر وہی بچے جو ہیں وہ بگڑ بھی جاتے ہیں، کہ جہاں پر ہزاروں خواتین مرد عورت جو ہیں وہ سڑکوں پر نکل آئے ہیں۔ زین بیون اور فاطمیون جو ہے، جو اس کے ممبرز ہیں، ہم ان کو مار رہے ہیں کیونکہ وہ سیریا میں ہمارے سنی بھائیوں کو مار رہے ہیں اور ہم ان کا بدلہ لے رہے ہیں اور ہم ان کو یہاں پر مار رہے ہیں۔ کسی نے اپنے پاس اسلحے کی نمائش کی تو اس کو 10 لاکھ روپیہ جرمانہ ہوگا ان سارے علاقوں میں، کیونکہ یہ وہ علاقہ ہے کہ جو کے پی کے اندر ضم کیا گیا۔ پختونخوا کے جو وزیر اعلیٰ ہیں ان کا ایک بیان سامنے آتا ہے جو نہایت افسوس والا بیان ہے۔ وہ یہ کہتے ہیں، علی امین گنڈا پور صاحب کہتے ہیں، پاکستان وہ ملک ہے جہاں پر 80 کی دہائی سے آپ دیکھ رہے ہیں کہ سوشل ایکٹیوسٹ جو ہیں وہ کشمیر پر اور فلسطین پر تو بات کرتے ہیں، لیکن ایسے ایشوز جو پاکستان کے اندر ہیں وہاں پر یہ سوشل ایکٹیوسٹ جو ہیں یہ بات ہی نہیں کرتے ہیں۔ ایسی باتیں جو سوشل ایکٹیوسٹ کو کرنی چاہیے، جو بڑے بڑے لوگوں کو یہ بات کرنی چاہیے اور ان کے حق کے اوپر بات کرنی چاہیے، اس مسئلے کا حل کرنا چاہیے، لیکن اس پر وہ خاموش ہیں۔ یہ سارے فیصلے جرگے سے آپ نے کروانے ہیں۔ اگر یہ سارے فیصلے آپ چاہتے ہیں کہ یہ جرگہ سسٹم اس کو کرے تو آپ کس ریاست کے وزیر اعلیٰ ہیں؟ جو پاڑا چنار کا جو واقعہ ہے اس میں جو ہوتا ہے 80 کی دہائیوں سے یہاں پر 6,000 سے زائد افراد جو ہیں ان کو مارا گیا ہے۔ اگر آپ ہسٹری اٹھا کر دیکھ لیں تو سب سے زیادہ جو کیجویلٹیز ہوئی ہیں، سب سے زیادہ جو لاشوں کے انبار اور پہاڑ بنے ہیں وہ پاڑا چنار میں بنے ہیں۔ میں ہوں محمد صلاح الدین اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا فیس بک اور میرا یوٹیوب چینل۔ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو شیئر کریں، اور اگر آپ کو ویڈیو پسند آتی ہے تو اپنے دوست احباب کے ساتھ اس کو شیئر بھی کریں، اور اگر آپ کے کوئی سوالات ہیں تو آپ کمنٹ سیکشن کے اندر ہم سے سوال کر سکتے ہیں۔ جب آپ لوگوں کو سوال کرتے ہوئے دیکھتے ہیں کہ پاکستان کا میلٹ ڈاؤن شروع ہو گیا ہے، کہ پاکستان میں اس ٹائم بہت گمبھیر صورتحال ہے، پاکستان کے اندر جو اپنے ملک کے اندر جو معاملات ہیں جب ان کو نہیں سنبھال پا رہا ہے تو بہت سے سوالات جنم لیتے ہیں، اور اس کے اوپر مجھے بہت سارے میسیجز آئے کیونکہ پچھلے کچھ دنوں میں کچھ ایسی خبریں ڈیولپ ہوئی ہیں جن کے ساتھ آپ کے ساتھ بات کرنا بہت ضروری ہے۔ ریاست ماں کی طرح ہوتی ہے، اور ماں جب اپنے بچوں کا خیال کرنا چھوڑ دیتی ہے تو پھر وہی بچے جو ہیں وہ بگڑ بھی جاتے ہیں، اور پھر وہی بچے آپ کے ساتھ معاملات بھی خراب کرنے تک دوڑتے ہیں۔ اور جب ایک پاکستانی جب ٹیکس دیتا ہے، حکومت اس چیز کی شیورٹی دیتی ہے کہ وہ امن و امان کی جو صورتحال ہے، جو ان کی سیکیورٹیز ہے، جو اس کے سارے معاملات ہیں، ان کا سارا ذمہ جو ہے وہ گورنمنٹ کا ہے۔ اور مجھے بہت سارے لوگوں نے واٹس ایپ پر میسیجز بھی کیے، ویڈیوز بھی بھیجی، اور انہوں نے بتایا کہ جو پچھلے ابھی یہ 3 واقعات ہوئے ہیں جو میں ابھی آپ کے ساتھ شیئر کروں گا، اس کی جو فوٹیجز جب میں نے دیکھی تو وہ ایسی نوعیت کی تھی کہ اگر میں آپ کے ساتھ شیئر کر دوں تو آپ نے بھی دیکھی ہوں گی، وہ انتہائی ڈپریشن والی تھی کہ یہ ہم پاکستان کے اندر، یہ پاکستان ہی ہے، یہاں پر کیا ہو رہا ہے۔ پاکستان وہ ملک ہے جہاں پر 80 کی دہائی سے آپ دیکھ رہے ہیں کہ سوشل ایکٹیوسٹ جو ہیں وہ کشمیر پر اور فلسطین پر تو بات کرتے ہیں، لیکن ایسے ایشوز جو پاکستان کے اندر ہیں وہاں پر یہ سوشل ایکٹیوسٹ جو ہیں یہ بات ہی نہیں کرتے ہیں۔ ایسی باتیں جو سوشل ایکٹیوسٹ کو کرنی چاہیے، جو بڑے بڑے لوگوں کو یہ بات کرنی چاہیے اور ان کے حق کے اوپر بات کرنی چاہیے، اس مسئلے کا حل کرنا چاہیے، لیکن اس پر وہ خاموش ہیں۔ سب سے پہلے جو واقعہ ہوا، اب تین واقعات ہیں جو میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ سب سے پہلا جو کرم ایجنسی پاڑا چنار کے علاقے میں ایک صورتحال ہوتی ہے، اور ایسے معاملات جہاں لوگوں کو دوائی اور خوراک نہیں پہنچتی، اور وہیں پر ایسا معاملہ ہوتا ہے کہ 49 لوگوں کو دن دہاڑے گولیوں سے بھون دیا جاتا ہے، اور اس کے علاوہ 200 سے زائد جو افراد ہیں ان کو زخمی بھی، ان کی بھی اطلاعات آ رہی ہیں۔ اور دوسرا واقعہ جو ہے، اس کے بعد ہم ان سب واقعوں کے پہلے آپ کو شارٹ بتا کر پھر ڈیٹیل میں بتائیں گے کہ یہ سارے واقعات اصل میں تھے کیا اور ان کے حل کیا ہیں، یہ چیزیں کیسے ٹھیک ہو سکتی ہیں۔ اور دوسرا واقعہ جو ہے وہ گوادر سے ہے کہ جہاں پر ہزاروں خواتین مرد عورت جو ہیں وہ سڑکوں پر نکل آئے ہیں۔
اور وہ سڑکوں پر نکلے, انہوں نے احتجاج کیا, اپنے رائٹس کی بات کر رہے تھے, اور پھر ان کے ساتھ وہاں پر معاملات کیا ہوتے ہیں. اور پھر تیسرا جو واقعہ ہے وہ بنو کا ہے, جہاں پر ہزاروں کی تعداد میں, اگر لاکھوں نہ کہیں تو ہزاروں کی تعداد میں لوگ جو ہیں وہ امن مارچ کے لیے نکلے, اور جس میں بہت سارے لوگوں نے پارٹیسپیٹ کیا. اس معاملے میں ان کے ساتھ کیا معاملات ہوتے ہیں, یہ تین واقعات ہیں جو کے پی اور بلوچستان کے ہیں. اور آج اگر میں آپ کو بتاؤں تو ہمارا کے پی کے بھی جل رہا ہے اور بلوچستان بھی جل رہا ہے, اور اس کی وجوہات کیا ہیں میں آپ کو بتاتا ہوں. جو پاڑا چنار کا جو واقعہ ہے اس میں جو ہوتا ہے 80 کی دہائیوں سے یہاں پر 6,000 سے زائد افراد جو ہیں ان کو مارا گیا ہے. اگر آپ ہسٹری اٹھا کر دیکھ لیں تو سب سے زیادہ جو کیجویلٹیز ہوئی ہیں, سب سے زیادہ جو لاشوں کے انبار اور پہاڑ بنے ہیں وہ پاڑا چنار میں بنے ہیں. اور یہ کون کر رہا ہے, یہ کیوں ہو رہا ہے, یہ سارے معاملات پر بہت بڑا سوال ہے. 80 کی دہائی سے اس گند کا آغاز ہوتا ہے, جب پاکستان کی سب سے بڑی بیماری جو ضیاء الحق کو جب نافذ کیا جاتا ہے تو وہ کچھ ایسی امنڈمنٹ کرتا ہے جس کی وجہ سے وہاں پہ جو گروپس ہیں, وہاں پہ جو چند جو تگڑے گروپس ہیں ان کو ہوا مل جاتی ہے, اور وہ وہاں پر مائنورٹیز جو شیعہ حضرات ہیں ان کے وہ گلے کاٹنا شروع کر دیتے ہیں, جس میں تقریباً 38 جو لوگ تھے وہ اہل تشیع تھے. اور اس کے علاوہ اگر تھوڑی سی ہسٹری کی بات کریں, یہ جو سارا معاملہ ہم نے وہاں پر دیکھا یہ لینڈ ڈسپیوٹ کی وجہ سے سامنے آتا ہے کہ دو گروپس ہیں ان کے آپس میں لڑائی ہوتی ہے. 1947 سے لے کر آج تک 80 سال پاکستان کو وجود میں آئے ہو چکے ہیں, لیکن جہاں پر اگر ہم یہ دیکھیں کہ ریاست کی کوئی ایسے جو رٹ ہے وہ وہاں پر موجود نہیں ہے. آپ دیکھیں کہ وہاں پر لینڈ ریکارڈ سسٹم نہیں ہے, وہاں پر ریونیو ڈپارٹمنٹ نہیں ہے, وہاں پر جب آپ ایگریکلچر جو زرعی زمینیں ہیں, جو زمینوں کی ہم بٹوارہ کرتے ہیں, جو بانٹتے ہیں, ریکارڈ ہے وہ وہاں پر موجود نہیں ہے یا وہاں پر ہو نہیں رہا. وہاں پر معاملات کیا ہوتے ہیں کہ جس کا دل چاہتا ہے اسلحے کے زور پر وہ جتنا کر سکتا ہے وہ اس زمین پر قبضہ کر لیتا ہے, اور قبضہ کرنے کے بعد وہ اسی کا مالک ہو جاتا ہے, کیونکہ وہاں پہ لینڈ ریکارڈ کا کوئی بھی سسٹم نہیں ہے, کوئی ریونیو ڈپارٹمنٹ نہیں ہے. اور جس کے اوپر ایک بیان جو انتہائی افسوسناک, پختونخوا کے جو وزیر اعلیٰ ہیں ان کا ایک بیان سامنے آتا ہے جو نہایت افسوس والا بیان ہے. وہ یہ کہتے ہیں, علی امین گنڈا پور صاحب کہتے ہیں کہ جرگے کو چاہیے کہ بیٹھ کر اس ڈسپیوٹ کو حل کریں. مطلب آپ یہ دیکھیں کہ جناب اگر آپ یہ سارے فیصلے جرگے سے آپ نے کروانے ہیں, اگر یہ سارے فیصلے آپ چاہتے ہیں کہ یہ جرگہ سسٹم اس کو کرے, تو آپ کس ریاست کے وزیر اعلیٰ ہیں, آپ وہاں پر کیا کر رہے ہیں؟ کیونکہ آپ تو لوگوں کی ووٹ لے کر وہاں پہ اسمبلی پر پہنچے تھے, اور آپ اب یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو سارے معاملات ہیں یہ جرگہ ہے وہ بیٹھ کر اس کو حل کرے. اور وہاں پر جو ریاست ہے وہ کہاں پر کھڑی ہے, جو عدالتی نظام ہے اس کو کیوں نہیں وہاں پر لے کے جایا جا رہا ہے, کہاں ہے ریونیو ڈپارٹمنٹ, کہاں ہے لینڈ ڈسٹریبیوٹ جو ہے وہ سارے معاملات. اور جو دوسری چیز آپ کے ساتھ ڈسکس کرنی ہے, ابھی اس ویڈیو میں آپ دیکھ بھی رہے ہوں گے کہ وہاں پہ ایک عام شہری کے پاس اتنا جدید اسلحہ کہاں سے آیا. وہاں پہ راکٹ لانچر تھے, لڑائی کا آغاز ہوتا ہے اس میں لوگوں کے پاس راکٹ لانچر تھے, اور اس بات کا یقین نہیں آتا کہ وہاں کے شہریوں کے پاس موٹر شیل اور اس کے علاوہ آپ راکٹ لانچر دیکھ سکتے ہیں. اس ویڈیو میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جیسے کہ گیم چل رہی ہو, جیسے کہ گیمنگ ہو رہی ہے, اور یہ سارے معاملات ہو رہے ہیں. مطلب فلسطین میں بھی ایسی ویڈیوز جو ہیں وہ نہیں دیکھی گئیں جو اس ویڈیو میں ریکارڈ کیا گیا. اور شیعہ جو نوجوان ہیں ان کی اگلی ویڈیو میں آپ دیکھا کہ شیعہ نوجوان کو زمین پر لٹا کر ان سب کو اندھا دھند جو ہے وہ بھون دیا جاتا ہے. مطلب یہاں پر سوال اٹھانا تو وہ کہتے ہیں بنتا ہے کہ ریاست کہاں ہے, ریاست خاموش کیوں ہے. لیکن پاکستان کا پرابلم یہ ہے کہ یہاں پر اگر ایک اونٹ جو ہے اس کا پاؤں کاٹ دیا جاتا ہے تو پورا ملک روتا ہے, لیکن یہ ہمارے ملک کے اندر ہی سب کچھ ہو رہا ہے, پاکستان کے اندر یہ سب کچھ ہو رہا ہے. کیوں ایسے زبانیں خاموش ہیں جو اس پر بات نہیں کر رہی؟ اس کے علاوہ اگر آپ دیکھیں کہ اسلام آباد, اگر یہ معاملات اسلام آباد یا لاہور کے اندر, اللہ نہ کرے یہ معاملات اگر اسلام آباد یا لاہور میں ہوتے تو وہاں پر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اسی ٹائم
یہ نیوز تھی جو وہ ہر جگہ پھیل جاتی, لوگ اس پر بات کرنا شروع کر دیتے. لیکن یہ کے پی کے ایسے علاقے ہیں جہاں پر لوگ بات کرنا بھی پسند نہیں کرتے. اور اس کے ساتھ جو یہ سب, اگر آپ کو اس کی ہسٹری کا بتائیں کہ یہ جو معاملات ہیں, اس کی تاریخ جو ہے, اس کا آغاز کہاں سے ہوتا ہے. سپاہ صحابہ, لشکر جنگوی اور اس کے بعد جیش محمد, ان جو آپس میں یہ جو گروپس ہیں یہ آپس میں لڑتے ہیں. اور لڑنے کی وجہ کیا ہے؟ پہلی وجہ یہ ہے کہ یہ اہل تشیع ہیں, دوسری وجہ یہ ایران کو سپورٹ کرتے ہیں, اور تیسری وجہ کہ یہ زینبیون اور فاطمیون جو ہے, جو اس کے ممبرز ہیں, ہم ان کو مار رہے ہیں کیونکہ وہ سیریا میں ہمارے سنی بھائیوں کو مار رہے ہیں اور ہم ان کا بدلہ لے رہے ہیں اور ہم ان کو یہاں پر مار رہے ہیں. اور 2015 میں بھی ہم نے دیکھا کہ اس طرح کے جو معاملات ہیں وہ سامنے آئے. 2008 کے اندر بھی ایک معاملہ جو بہت ہائی لائٹ ہوا تھا وہ سامنے آیا. پھر 2007 سے 10 کے درمیان 2007 سے 10 کے درمیان مطلب 3 سالوں میں 3000 جو لوگ ہیں ان کو موت کی نیند سلا دیا جاتا ہے, ان کو مار دیا جاتا ہے. پھر اس کے بعد 2011 کے اندر اب معاملے کے حل کی طرف جاتے ہیں. 2011 کے اندر ایک ایگریمنٹ ہوتا ہے اور اس ایگریمنٹ میں یہ اس کو لا بنایا جاتا ہے, اس کو سب کو یہ بتایا جاتا ہے کہ اگر کسی نے اپنے پاس اسلحے کی نمائش کی تو اس کو 10 لاکھ روپیہ جرمانہ ہوگا ان سارے علاقوں میں. کیونکہ یہ وہ علاقہ ہے کہ جو کے پی کے اندر ضم کیا گیا, NWFP جس کو ہم فاٹا کہتے ہیں, فاٹا کو جب کے پی میں ضم کیا گیا, لیکن کے پی کے جو وزیر اعلیٰ ہیں وہ یہ کیا کہہ رہے ہیں کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ان کو اپنے معاملات یہ خود حل کریں, ٹھیک ہے, تو زیادہ بہتر ہوگا. مطلب خیر اس کے علاوہ آپ یہ دیکھیں کہ وہاں پہ جو ایگریمنٹ ہوتا ہے اس میں آپ نے 10 لاکھ روپیہ اس بندے کو جرمانہ ہوگا جو اسلحے کی نمائش کرے گا, 20 لاکھ اس بندے کو جرمانہ ہوگا جو کسی کا قتل کرے گا. لیکن اور پھر اس کے بعد اگر کوئی اہل تشیع حضرات جو مولوی حضرات ہیں اور اہل سنت کے جو مولوی ہیں اگر وہ سپیچز کرتے ہیں تو ان کو بھی جرمانہ کیا جائے گا. لیکن یہ جو ایگریمنٹ 2011 کے اندر ہوا تھا, آج آپ اس کے سارے فیکٹس دیکھ رہے ہیں, آپ اس کی ساری چیزیں دیکھ رہے ہیں کہ کچھ بھی ایسا نہیں ہوا. اور پھر اس کے بعد آپ یہ دیکھیں کہ وہاں پر تعلیم کا جو نظام ہے وہ بھی بالکل بہت کم ہے. ہم لوگوں کو وہاں پہ صرف اور صرف تعلیم نہیں دے رہے, مطلب جو کرم ہے وہاں پہ اپر کرم اور لوور کرم جو ہے یہ وہاں پر 2 ایسی جگہ ہیں. ایک دفعہ تو ایسا ہوتا ہے کہ جو اپر کرم ہے اس کو پاکستان سے الگ کر دیا جاتا ہے, لوور کرم کے اندر سنی جو ہیں ان کی زیادہ تعداد ہے, انہوں نے اہل تشیع کا راستہ ہی بند کر دیا. مطلب وہ پاکستان سے, اب وہ جب پاکستان آتے تھے تو وہ وایا افغانستان سے ہو کر پاکستان آتے تھے. مطلب ایسے پاکستان کے اندر اسٹیٹ کے اندر ہم نے جو ہے وہ اسٹیٹیں بنا رکھی ہیں. اور پھر اس کے بعد یہ کوئی واقعہ نیا نہیں ہے. پھر اس کے بعد 1-2 سال پہلے آپ نے دیکھا ہوگا کہ 8 ٹیچرز کے گلے کاٹ کر ان کو مار دیا جاتا ہے. مطلب یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ ریاست کہاں ہے, خاموش کیوں ہے, وہاں پر جو آپ کا انصاف کا نظام ہے وہ کیوں نہیں ہے, لینڈ کا نظام کیوں نہیں ہے, پولیس وہاں پر کیا کر رہی ہے, ہمارے جو ادارے ہیں جو FCA ہے وہ وہاں پر کیا کر رہی ہے. اور پھر اس کے بعد ایک صوبے کا جو وزیر اعلیٰ ہے وہ یہ کہہ دیتا ہے کہ یہ فیصلہ جو ہے یہ آپ کے ہاتھ میں ہے کہ آپ نے اگر اس کا فیصلہ آپ کر دیں اور ہمیں بتا دیجئے گا. مطلب اس سے آپ یہ لوگوں کو بتانا چاہ رہے ہیں کہ یہ آپ کی ریاست ہے, ٹھیک ہے, آپ اس کو سنبھالیں. میں تو فاٹا کنی میں اس سائڈ کا وزیر اعلیٰ ہوں, اور مطلب آپ نے پھر اس کو اپنے اندر ضمی کیوں کیا تھا اگر آپ نے لوگوں کا وہاں خیال نہیں کرنا, کیونکہ ریاست جو ہوتی ہے وہ ماں کی طرح ہوتی ہے. اور جو ہماری حکومت ہے وہ مکمل طور پر ناکام ہو چکی ہے, کے پی حکومت, کہ ان لوگوں کو وہ سہولیات دیں. سہولیات تو کیا, ان لوگوں کی زندگیاں جو ہیں ان کو بچا سکیں, کہ یہ آپس میں جو ان کی قتل و غارت ہو رہی ہے اس کو روک سکیں. یہ پاکستان کے اندر ہی سارے معاملات ہو سکتے ہیں, لیکن ہمارے جو سوشل ایکٹیوسٹ ہیں ان کو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہر روز اگر آپ کوئی بھی سوشل میڈیا پلیٹ فارم دیکھ لیں وہاں پر فلسطین کی بات ہوتی ہے, وہاں پر کشمیر کی بات ہوتی ہے. ان لوگوں کی بات کون کرے گا کہ پاکستان کے اندر ہی یہ ایسے معاملات ہو رہے ہیں, جو ایسی باتیں ہو رہی ہیں. یہ انتہائی افسوس والی باتیں تھیں جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کریں, لیکن اللہ کے حضور دعا ہے کہ اللہ پاک پاکستان کو ہمیشہ محفوظ رکھے اور پاکستان ہمیشہ آباد اور شاد رہے. آمین.